آخیا اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ما انا بیکار ان، میں نہیں بیکار ان. یہ جڑی بے بائے مصاحبت نبی کریم دے فرمان دا سادہ مفہوم یہ سی اے جبریل میں پڑھن والیاں وچوں نہیں ہوں. تو یا نبی اللہ پھر تسی کیڑا وچوں ہو؟ سورہ بقرہ دی او آیت پڑھو کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا جبریل سارے قرآن دا تو محافظ ہے، تو متعارف ہے، او دے حقائق تو آگاہ ہے، پڑھ ہے قرآن چ نہیں لکھیا. میں زمانے نو قرآن پڑھان آیا وہاں کسے کو پڑھن نہیں آیا. جڑے لوگ جبریل امین نو نبی کریم دا استاد آخدے نے وہ بڑے ہی نادان نے، اصلاً نادان نے، نسلاً نادان نے، قطعی طور تے نادان نے، اور حقائق نو جان کے بھی اگر آخدے نے پہ نبی ان پڑھے اور جبریل انہاں دا استاد ہے تے پھر وہ شیطان. علمی دلیل ہے پہ قرآن نے آکھیا کہ نبی کریم نو اللہ دی ذات نے حکمت سکھان واسطے اور باطن نو صاف کرن واسطے اور کتاب پڑھان واسطے کلیا ہے. نبی کریم پڑھن والیاں وچوں بن کے نہیں آئے، پڑھان والیاں وچوں بن کے آئے نے. پھر جبریل یہ دسو جبریل امین نبی کریم دے استاد ہوئے؟ بلکہ جس ویلے انہوں نے آکھا نا پھر اقرا باسم ربک الذی خلق، جڑے رب دے عشق چ تو سرگردان ہے سونیا او دے نام تے پڑھ، پھر او دا واسطہ ہی پڑھ. جس ویلے رب دا نام لیا گیا تے نبی کریم دی ذات نے پڑھنا شروع کر دیتا. تے نبی کریم نے جس ویلے اشارہ کیتا نا کہ میں پڑھن والا نہیں بلکہ پڑھان والا بن کے آیا ہاں، تے جبریل نو اس گل دا ادراک ہویا اپنے ملکوتی حواس دے سبب، تے پھر انہوں نے نبی کریم نو گھٹ کے سینے نال لایا اس واسطے کہ جڑا ساری خدائی نو پڑھان دا امین بن کے آیا ہے، جڑا ساری خدائی نو علم دا فیض ونڈن آیا ہے، اس نبی کو فیض حاصل کرنا سارے نالوں پہلا میرا ہی حق ہے، کیونکہ اس در دا سب تو پہلا کارکن تے کمی میں ہاں. تا انہوں نے گھٹ کے نبی نو سینے نال لایا بھی ساری خدائی دی فیض دی امانتاں جڑے سینے دے وچ نے میں او سینے نال سینہ لا کے فیض حاصل. یہی وجہ ہے استاد معراج دی رات جبریل امین براق لے کے نبی کریم دی بارگاہ چاہے بولو تے جڑے آہدے نے جبریل استاد نے، کیا انہوں نے پنڈے رواج ہے کہ استاد شاگرد دے بوئے تے سواری لے کے باہر کھلوتا ہوئے؟ بولو کسی دور میں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے. بلکہ غلام کھڑے ہوتے ہیں، نوکر نادار کھڑے ہوتے ہیں، نیاز مند کھڑے ہوتے ہیں، محتاج کھڑے ہوتے ہیں. جبریل میرے نبی کو پڑھانے والا نہیں ہے، جبریل میرے نبی سے فیض لینے والوں میں سے. اور جن نے کتوں فیض لیا ہوئے وہ ادب کردا. کوئی شخصیت آ گئی اسٹیشن تے، اسی انہوں اتھوں گڈی دے کے گھلنے ہیں، کسی نو کار دے کے گھلنے ہیں، کار تے بہ کے جائے گا ڈرائیور کہ نہیں؟ ٹک کے کھڑے گا، چڑھ کے جائے گا؟ بولو اگر اسی اتھوں گھوڑی گھلنے ہیں وہ بھی گھوڑی تے بھی بہ کے جائے گا. بولو جبریل امین دا ادب ویکھو، نبی دی بارگاہ چ براق لے کے آیا، کروڑا اربا خربا میل فاصلہ ہے، مگر جبریل امین براق تے چڑھ کے نہیں آئے، واگا پھڑ کے آئے. کیا دنیا میں کسی شاگرد نے اپنے استاد کا اتنا ادب کیا؟ عالم قدس کے امام ہیں، نوری مخلوق کے سردار ہیں، اور براق لے کر آ رہے تے واگا پھڑ کے آئے، اتے چڑھ کے نہیں آئے. پھر دیکھو جتھوں فیض حاصل کیتا ہوئے او دا ادب نوٹ کرو.
بالخصوص طلبا حضرات بھائی سدھے ہو کے بیٹھو، ٹھول آ کے نہیں بیٹھی دا، جتوں فیض لینا ہوئے اتنے چوکنا ہو کے بوی دا، اتنے ٹھول آ کے اپنے تو افضل بارگاہ جتوں دنیا دا مفاد لینا ہوئے اتنے لوگ ٹھول آ کے نہیں بہندے۔ سنو 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 توجہ کرو، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب طور کی چوٹی پر گئے، اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا، یا موسیٰ فخلا نعلیک، اپنا جوڑا لا دے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ جنگل دا عامیانہ ماحول، تور دی پہاڑی، آمبے لامبے جھاڑیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں پہاڑیاں، چرن والیاں اونٹاں دے لیڈنے ایتھے پئے، گاواں دا گوہا ایتھے پیا، بکریاں دیاں مینگنا ایتھے، سکے ہرے تنکے ایتھے، گرد و غبار ایتھے۔ اس جگہ تے کوئی تکلف نہیں ہویا، کوئی جھاڑو نہیں پھریا، کوئی چھڑکا نہیں ہویا، اس جگہ نو کوئی پدرا پلین نہیں کیتا، ایتھے کوئی چٹائی دری نہیں وچھی، عام جنگل۔ اور میرے جے معزز مہمان نو اپنے پیغمبر نو حکم دینا پہ ایتھے جوڑا لا دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا کی ہے تھا، انہوں نے آکھا پہ ہاذا وادی طوا، اے وادی طوا۔ اللہ نے ارشاد کرا فرمایا انکا بالواد المقدس ہے طوا، اے موسیٰ یہ تھی وادی طوا، اب یہ وادی طوا نہیں ہے، اب یہ طوا مقدس ہے۔ پوچھیا یا اللہ او کنج کیوں؟ فرمایا یہ جگہ ہے اس ویلے میرا آستانہ ہے۔ ٹھہرو یار، ٹھہرو 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 ٹھہرو، نعرے دا موقع ویکھیا کرو۔ اے اللہ نے فرمایا اے عام جنگل نہیں ہوں، اے میری تے تیری ملاقات دی تھاں ہے، اے میرا آستانہ ہے۔ تو ایتھوں میرے کو تو اپنی عبودیت دا نظرانہ پیش کرنا ہے، میرے کو ربوبیت دا فیض حاصل کرنا ہے۔ تا تینوں آنا پہ جوڑا لا، تاکہ زمانے نو پتہ لگے، ہر شاگرد نو، ہر مرید نو، ہر نیاز مند نو اے پتہ لگے کہ جتوں فیض لیا جاندہ ہے اس ہستی دا بھی ادب کرو، اس بستی دا بھی ادب کرو۔ جتوں کسی نے علم لیا ہوئے، علم دا نور لیا ہوئے، ہنر دا شعور لیا ہوئے، عقائد دی درستی لئی ہوئے، احوال دی اصلاح حاصل کیتی ہوئے، کچھ بھی حاصل کیتا ہوئے، وہ کسی کو اتھے اٹا لان دا ہی وال سکھیا ہوئے، آری چلان دا وال سکھیا ہوئے، اس بھی ہستی دا بھی ادب لاگو ہے، اس بستی دا بھی ادب لاگو ہے۔ تے جتھے دوہاں دا اندان دی سعادت حاصل کیتی ہوئے، علم حاصل کیتا ہوئے، عمل دا شعور لیا ہوئے، ہدایت دا نور لیا ہوئے، اس بستی تے ہستی دا ادب نہیں لاگو ہوندا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال مدینہ منورہ رہے، درس حدیث دیندے رہے، اور انہوں نے مدینہ منورہ دی جو وچ پاخانہ تے پیشاب نہیں کیتا۔ 50 سال کوئی آکھو سبحان اللہ، تسی تے اندر ٹیلٹاں نو استعمال کر دیو، باہر جا کے دے ویکھو کنی مشقت ہوندی۔ لوکاں دے جڑے اس دور تے مکان سن کچے سن، پتھر لگے سن، وہ بھی انکھڑت، تے جڑے کھجوراں دے اتے شیطیر پائے ہوندے سن، کسی جگہ تو اینا ودیا ہوندا سی، کسی جگہ تو اینا ودیا ہوندا سی۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے اے کندھے ہمیشہ زخمی رہندے سن، اینا جگہ تو اے کندھے زخمی رہندے سن۔ کیوں؟ او مدینے دیاں گلیاں دے درمیان نہیں سن چل دے، پاسیاں تے چل دے سن، کندھ دے نال نال تے نال نال چل دیاں کھیندے سن، انہاں ودیاں کھنگاں تے شتیراں نال کھیندے سن انہاں دے کندھے۔ اس وجہ تو بچا دے باوجود بھی کوئی نہ کوئی لگ جاندہ سی تو چھلکت دا سی، تاں زخمی رہنے۔ پوچھا انی گلی چھڑ کے کندھے نال نال کسڑ کیوں چل دے ہو؟ انہوں نے آکھا میرے آقا ان گلیوں میں چلتے رہے ہیں، کہیں کسی ایسی جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں میرے آقا کا قدم لگا۔ اینا ادب جتوں دین ایمان دیاں بنیاداں لیاں ہون، جتوں ہدایت دا نور لیا ہوئے، عبودیت دا شعور لیا ہوئے، اس جگہ دا ادب لاگو۔ پتہ لگا کہ اس ہستی دا بھی ادب کرنا چاہیے، اس بستی دا بھی ادب کرنا چاہیے۔ یہ دیاں بڑیاں ہی مثالاں۔
میں یہ گل عرض کرتا سا پیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ چ تشریف لے آئے تے یہودی سر جوڑ کے بہ گئے، آخر لگے ساڈا تے پیرو پیر زوال شروع ہو گیا ہے، ہر دن گزرے دن نالوں گھاٹے چ جاندا ہے پیا، سانوں لوگ دوروں گلیاں دے موڑ تو ویندے نے تے لامبے ہو جاندے نے، جڑے دوڑ دوڑ کے لپک لپک کے آ کے سلام کرتے سن، انہاں دے مفادات اجے ساڈے نال وابستہ ہے، دے باوجود ساڈے تو بے نیاز۔ ہن آکھا ایکو گل ہے جڑا آمنہ دا لال مکے چوں آیا ہے نا، انہاں لوکاں نوں مقناطیس دے ذریعے انج جے اپنے اخلاق تے کردار دی مقناطیس نال ساڈے کول کھچ کھچ کے اپنے دوالے جمع کردا جاندا ہے، تے جے 4 دن ایتھے ہو رہا تے ساڈا تے سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ انہوں نے ہاں وہ عرض کرتا سا پیا کہ آخیا بھی یہ علم والا نہیں، یہ امی ہے۔ امی دا مانا کہڑے بد دماغ نے یہ ترجمہ کیتا امی دا مانا ان پڑھ۔ امی دا مادہ ام دا مانا ہوندا ہے جڑ، مڈ، اصل، ابتدا۔ ساری دنیا تے پانی ہی پانی سی، جدو پانی کچھ گھٹیا تے جیڑی جگہ سب تو پہلا تلیٹی دے طور تے ظاہر ہوئی، زمین ظاہر ہوئی، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ دے اتے دنیا دے اتے سب تو پہلا آبادی مکہ مکرمہ چ ہوئی، تے مکہ مکرمہ نو کی آخدے نے؟ ام القرا، ام دنیا دیا ساریاں آبادیاں دی ماں، یعنی ساریاں آبادیاں یہ وچوں نکلیاں نے۔ ماں نو ماں کیوں آکھیدا ہے؟ ساری اولاد او دے وجود چوں نکلی ہے، پوترے دوترے دھیاں پتر یہ سارے یہ دے وجود چوں نکلے نے۔ ام دا معنی ہوندا ہے بنیاد، اصل۔ میرے نبی امی نے، یہ دا مطلب ہے کہ سارے علوم میرے نبی دی ذات چوں نکلے۔ آؤ حدیث پاک دی طرف۔ نبی کریم اگر امی دا معنی ان پڑھے تو نبی کریم نے ایک ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں۔ علم دا گھر بھی ہوندا ہے، علم دا پنڈ بھی ہوندا ہے، علم دا شہر بھی ہوندا ہے۔ گھر ہوئے جتھے کوئی شہ ہے تے کوئی نہیں، اکثر ہرے ویلے ہر گھر چ ہر شہ پوری ہوئے ایسا ممکن نہیں۔ ہلدی مکی ہوئے، مرچاں مکیاں ہون گیاں، تھوم مکا ہوئے گا، پیاز مکا ہوئے گا، گھیو مکا ہوئے گا۔ یہ گھر ہے تے پنڈ، پنڈ دی حیثیت گھر نالوں معتبر۔ ایک گھر دے وچ جڑیاں کمیاں ہوندیاں نے او دے نالوں گھٹ کمیاں پنڈ چ ہوندیاں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے شہر، شہر چ تے کمی بولو یار پنڈوں لین گیا ہاں سودا نہیں لبا، ہٹی تو نہیں لبا، شہر ٹر جا، شہر ایس دکان تے نہیں اس دکان تو لبا، اس مارکیٹ چ نہیں اس مارکیٹ، سستا مہنگا لب جائے گا شہر چ۔ بولو شہر چ بندہ خالی واپس۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا میں علم دا گھر نہیں، میں علم دا پنڈ نہیں، میں علم دا شہر ہاں۔ شہر انہوں آدھے نے جتوں ہر ویلے ہر شے میسر ہوندی ہے۔ او نبی جڑا اے آکھے سلونی اما شئتم فیما بینکم و بین الساعہ الا نباتکم، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، اگر کھڑے قدموں پر نہ بتاؤں تو مجھے نبی نہ مان۔ کیا وہ نبی ان پڑھ ہے؟ بولو ایسا نبی بولو یار، تو انہوں سمجھ نہیں آئی؟ جیڑا نبی ممبر تے کھلو کے آکھے ہوں تو لا کے قیامت تک جیڑی شے چاہو پوچھ لو، کیا وہ بے علم ہے؟ جیڑا بدبخت ہے جیڑا میرے نبی نو آندا ان پڑھ ہے، جیڑا نبی آندا میں انا مدینۃ العلم و علم دا شہر ہاں۔ گلیاں چمک اٹھدیاں سن تے اے تے حدیث پاک تساں اکثر پڑھی اور سنی ہوے گی کہ سیدہ عائشہ الصدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر بیٹھیاں، سوئی نہ لبی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے دستبوسی کیتی، استقبال کیتا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا عائشہ کی پئی کر دی سا؟ ہے جی کپڑا پہ سیوں دی سا۔ سیوں لے آئی؟ یا نبی اللہ سیوں دی سا پئی تے سوئی اتوں دھاگا مک گیا نا، ادھر تھوڑا رہ گیا تو ذرا ٹھلا چھڈیا تے ڈگ پئی، تے فرمایا پھر سیوں لے۔ یا نبی اللہ ہن کادے نال سیواں ہے کیوں؟ اور سوئی تے ڈگ پئی ہے تے چک لے، کتے ڈگی ہے ایتھے؟
تے چک لے، چکا کتوں مینوں لبھی نہیں پئی۔ اللہ دے نبی مسکرائے، اللہ دے نبی مسکرائے، آکھن لگے تیرا گھر اور تیری سوئی تے تینوں نہیں لبھی پئی؟ اینی گل کر کے میرے نبی مسکرائے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے فتبینت العبرۃ بے شعاع نور وجہ ہی، جب نبی کریم مسکرائے تو حضور کے چہرے کے نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کرنا۔ یار نری سبحان اللہ تی کرنا، اینو ہضم کر چھڑو۔ اور دسو تو سی آدم دی ساری نسل چو، نبیاں دیا ساریاں صفحہ چو کوئی ایسا ہستی گزری کوئی جتے ہسیاں گواچیاں چیزاں لب پائے؟ اوے تے سوئی ہے، میرا نبی ہسے تے انسان نو ایمان بھی لب پیندا۔ میرے نبی دی ذات نال اگر کدے تعلق محکم ہوئے تے میرے نبی دے ہسیاں اس بندے نو اللہ بھی لب پیندا ہے۔ من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اور حق کی نظر سے دیکھا، اخلاص و عقیدت سے دیکھا۔ اللہ کا نبی فرمایا رب کعبہ کی قسم اس نے مجھے کیا دیکھا؟ اس نے خدا کو دیکھا۔ تائیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر انسان کا روپ دھار سکتا ہے، میرا روپ نہیں دھار سکتا، کیونکہ میرے جلووں میں میرے خدا کے جلوے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے چاہے جناب عبداللہ ابن سلام سوال نہیں کیتا، نبی کریم نو صرف دیکھیا تے حالت یہ ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوکاں سوچیا، لوکاں دے دل دھڑکتے نے پے۔ ہن عبداللہ ابن سلام نے اپنے ساری علمیت نو مارد استعمال چ لیا ہے۔ ویکھو ہر ایک کیڈی وڈی گل کردا ہے نبی دی ذات نال، اور ایک کیڑا سوال کردا ہے، کس طرح لاجواب کرن دی کوشش کردا ہے۔ لوگ اس طرح ہمتن گوش نے، سارے اس طرح ویندے نے پے۔ اچانک جناب عبداللہ ابن سلام دے لب کھلے، انہاں دے لب کھلے تے لباں تے کلمہ محمد دا جاری سی۔ اے لکائے تو جواب ہر سوال، مولانا روم لکھ دے نے، اے لکائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلوں کا۔ یا نبی اللہ تیرا چہرہ مبارک ہوئے جنوں ویندیاں سارے سوالاں دا جواب لب جاندا ہے۔ جواب کیوں آکھیا؟ کسے شے دا سوال دا جواب لب جائے بندے نو اطمینان آ جاندا۔ خداوند لم یزل کی قسم، کائنات میں پھیلی ہوئی ساری انسانیت جس چیز کو تلاش کر رہی ہے، طلب کر رہی ہے، چاہ رہی ہے، ان سب انسانوں کا وہ سکون جمع کیا جائے جو انہوں نے انفرادی طور پر اپنی طلب اور اپنی چاہت کے نتیجے میں ان چیزوں کے حاصل کرنے سے پایا، تو وہ لطف اتنا نہیں ہے جتنا اکیلے مصطفیٰ کو دیکھنے میں۔ حل شود ہر مشکلت بے کی لوکات، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں ایک باری ویکھیے تے ہر سوال دا جواب مل جاتا ہے، اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، ہر مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ یا نبی اللہ تسی لب جاؤ تے تواڈے تو بعد پھر کسے اور شے دی چاہت ہی نہیں رہندی۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد نبی کریم وہ جسلے عبداللہ ابن سلام اٹھے، نبی کریم نے دولت ایمان تو مالا مال کیتا، نعرہ ہائے تکبیر اور نعرہ ہائے رسالتوں سارے مدینے دیاں گلیاں گونج اٹھیاں۔ جو سما تواڈے کول منگاں تے دیو گے، نعرہ تکبیر، انج 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 جویں اوتھے نعرہ وجا سی، ہر شاید دہل گئی، ہل گئی، گھراں تک لوکاں نوں خبر ہو گئی، لوگ گلیاں چ باہر نکل آئے۔ ایڈے وڈے نعرے دا کی سبب ہے؟ کی بنیا؟ کی ہوئے؟ اے تو ماں پہ گئیاں، یہودیاں دا سب تو بڑا عالم مسلمان ہو گیا، نبی دا غلام ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت۔ چنانچہ یہودی دوالے ہو گئے، وہ جڑے آؤندیاں پلا چومدے سن، کبا چومدے سن، ہاتھ چومدے سن، وہ حجا مارن لگ پے۔
کوئی پچھوں پگ دا لڑ کھچن لگ پیا ٹرتے جاتے بندے دا پگ تو لڑ کھچو ادو وڈی اذیت اور ادو وڈی ذلت کوئی دھوڑ اڑا پیا کوئی تھکدا پیا کوئی وکھی چوجا ماردا پیا اور وڈیا عالما اور تو تے یہودیت دی نک لوا چھڑی ہوئے اور تو تے ساڈے پلے کھ نہیں چھڈیا ہوئے اور کتھے علم لے گیا ہوئے اور تینوں اساں سونے چ تولیا اس علم دی وجہ تو وہ کتھے رکھ چھڑیا ہے علم کتھے علم گوا بیٹھا ہوئے تو جس ویلے جا کے بیٹھا تو ہلے وہ ایک دوجے نو آکھ لگے وہ کھلو تے جاؤ یہ گل کتے گیا تو نہیں نا اتنے گل تو کر لین دیو وہ بھئی یہ دس عبداللہ تیری اکھاں ٹھیک نے کان ٹھیک نے دماغ ٹھیک ہے دل ٹھیک ہے کی ثبوت ہے آتف غیبی نے نجات دیتی ہے سب کوئی ٹھیک ہے تو تاں ہی کلمہ پڑھیا سن ساڈے بزرگ بیمار سن کسی نے عرض کیتا حضرت جی میں کسے سیانے کی آنا بھی کوئی سیاح لیا سیاح ساڈے پنڈا چ لوگ حکیم نو آخر اسے فرمان لے کس کی آن سے اسے آخیا جی میں حکیم ہے کتم جام بستی ہے کتم جام دلو رام اس سیانے نا نا فرمان لگے تے ہندو اسی ہے عرض کیتا جی تو فرمان لگے ہندو سیاح ہو سکنا یا حضرت جی بہت سیاح فرمایا سیاح ہوں تے ماڑے نبی نہ کلمہ نہ پڑھی ہوں جے سیاح ہوں تو میرے نبی نہ کلمہ پڑھ لینا یہ کہدا سیاح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں جس ویلے پوچھیا کہ تو گل دس بھائی تیرے سارے آواز صحیح سن ایتھوں ٹرن لگیا اوتھے تینوں کی ہو گیا اور تو کوئی بولیا کیوں نہیں تو کوئی بحث کر دو تیری بحث تو اسی لطف اندوز ہوں تیرے سوال جواب تو اسی استفادہ کر دے اسی تیری تباہر علمی دا اندازہ لاندے تیری چوٹ ویکھ دے تو کیتا کیوں تو بولیا ہی نہیں سوال ہی کوئی نہیں کیتا وہ بولیا تے آکھن لگا فلما تبینت میں جدوں ویکھیا فلما تبینت وجہہ فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب فرمایا جنوں میں وہ چہرہ ویکھیا میرا دل پکار اٹھیا اے عبداللہ ابن سلام اے چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا انہاں آکھیا میں وہ چہرے نو ویکھدا کہ اپنے عقل ایک ناقص دے دلائل نو ویکھدا میری عقل چک گئی میری فکر چک گئی میری نظر چک گئی میرا شعور چک گیا میری ہر شے اودے اگے چک گئی کیونکہ میں جس ویلے وہ چہرہ ویکھیا محمد حسن شیبانی یہ گرفتار ہوئے ایک یہودی انہوں دے نال مناظرے واسطے آ گیا انہیں آخیا میں یہ مناظرہ اس شرط کرنا ہے جیت گئے ہو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تے جے تو ہار گئے ہو تو تینوں یہودی بننا پائے گا یہ گل کر کرا کے اٹھیا مجمع جو مجمع بھی ہوتے نال جس ویلے سامنے گیا جاندے ساری آندا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ آکھن لگے تو تے بڑیاں تڑیاں لا کے آیا سا پر میں تے مناظرہ کراں گا تو تے جھٹ نہیں کڈیا اور تو تے ایک پیر بھی ایک لمحہ بھی نہیں اگے کھلوتا آکھن لگا میں اندازہ لایا جدو چھوٹے محمد دا چہرہ اینا باوقار تے صداقتاں دا ترجمان ہے تے انہاں دے وڈے محمد دا کی حال ہوئے گا یہ شان ہے خدمتکاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو ایتھوں تک تے سی اس آیا اے جڑی آیات سی اے دی کچھ تشریح دے طور تے اگو سنو یہودی مذہب وچ اونٹ دا گوشت کھانا حرام جس طرح مجوسیاں وچ بھین تے بھائی دا نکاح ہو جاندا انہوں ہی متھیا ہے نا قانون انہوں ہی بنائے نا خدا نے تو نہیں آکھیا کہ تسی بھین بھائی دی شادی کر سکتے ہو کیونکہ تسی مجوسی ہو اللہ نے نہیں بنایا اللہ نے نہیں یہ قانون بنایا یہودی گوشت نہیں سن کھاندے اونٹ دا حضرت عبداللہ ابن سلام نے خیال کیتا کہ میں بچپن لڑکپن جوانی یہود چ گزاری ہے ہن سنے قبولیت ہے ہن تک تے میں اونٹ دا گوشت نہیں کھادا تے چلو
مسلمان ہو گیا ہوں بھی نہیں کھانا. مسلمانوں چ کھان دی اجازت ہے، حکم نہیں کہ ضرور کھاؤ. نہ کھاؤ گے تو کوئی فرض واجب نہیں ٹوٹتی، کوئی گناہ نہیں ہوں. امر مباح ہے، طبیعت منے میسر آوے، کوئی طبی رکاوٹ نہ ہوئے اونٹ کا گوشت کھا سکتے. اسی پنجاب دے لوگ اس اونٹ کے گوشت تو بڑے دور ہاں. کدی ویاواں شادیاں اونٹ ذبح ہوندے ویکھے جے؟ بولو. کتے کتے قربانی ریچ تے چاہ نال، اور ولیمیاں چ ختماں چ شادیاں چ اونٹ. بازاراں چ مارکیٹاں چ کتے اونٹ دا گوشت وکدا ویکھیا جی؟ ساڈے تو کئی لوگوں نے ساری زندگی چکھیا بھی نہیں، مگر کوئی گناہ نہیں، پوچھنی ہونی کیوں نہیں کھادا. عبداللہ ابن سلام دے واسطے قرآن نازل ہو گیا، اے عبداللہ ابن سلام تم نے اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام میں یہ کھانا جائز ہے اور حلال ہے، اور تو نے یہودیت میں اس کو نہیں کھایا تو اب مسلمان ہو کر تم کسی یہودی رسم کا دفاع نہیں کر سکتے ہو. اب یہودیت کا مذہب تمہارے لیے لائق احترام نہیں ہے، اگرچہ یہودیت اور عیسائیت آسمانی مذاہب ہے، مگر اسلام اتنا غیور مذہب ہے کہ یہ اپنے ایک کھاندہ پیندہ بندہ ہوئے، غیرت ہوئے، جسمی مردانگی والا نہ ہوئے، بلکہ جوہر و جرت اور غیرت مردانگی دا امین انسان ہوئے. وہ دی بیوی وہ دے گھر آوے نکاح کر کے وہ کسی غیر بندے دی تعریف کرے، وہ دیاں گلاں بڑیاں سرخ نے، وہ دا چہرہ بڑا باوقار ہے، وہ دا سینہ بڑا چوڑا ہے، وہ دیاں مچھاں بڑیاں. کیا غیرت مند خامد برداشت کرے؟ بولو. یہ چیزیں ہیں اس آدمی میں، حق ہے، لیکن اس عورت کو اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنے اس تکوینی نظام حیات میں اس مرد کو اپنی زندگی کا محافظ تسلیم کیا ہے، اپنا مجازی خدا تسلیم کیا ہے. اب یہ اس کی ساری وفائیں اور ساری ادائیں اس مرد کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں. یہ کسی غیر مرد کی تعریف اس مرد کے سامنے کرے گی تو وہ مرد اس کو برداشت، بولو نا، وہ مرد برداشت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جیسے ایک غیرت مند مرد اپنے ذات سے وابستہ ہونے والی عورت کی زبان سے دوسرے مردوں کی تعریفیں برداشت نہیں کر سکتا، اسلام اپنے ماننے والوں کی زبان سے اور ان کے احوال میں کسی دوسرے دین کی قدر کی حفاظت برداشت نہیں کر سکتا. اسلام اینا غیور دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ یہودیاں نے روزہ رکھیا عشرہ محرم دا. صحابہ نے پوچھا، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا رکھو. یہودیاں آکھیا ہے تو ساڈا تہوار ہے. موسیٰ علیہ السلام 10ویں محرم دی ساڈے وچ عرف وچ اے شہرت 10ویں محرم نو حضرت امام حسین دی شہادت دی وجہ تو، لیکن اس تو پہلا بھی اے دن آفاقی طور تے شہرت یافتہ سی. موسیٰ علیہ السلام فرعون دیاں فوجاں دے اگے لگ کے جس لے اگے گئے تے دریائے نیل آیا نا، تو انہوں جناب نے آسا مار کے تے پانی بنا لیا، پتھر بنا لیا، وہ اتوں دی لنگ ہے تے پیچھے فرعون آیا تو انہیں ویکھیا رستہ بنیا، وہ دی ساری فوج جس لے اگے لگ کے اگے تکر پیچھے تکر سارے کناریاں دے وچ آ گئی، پانی بن گیا پتھر دا، وہ ٹر پئی، وہ غرق ہو گیا. اس وجہ تو موسیٰ علیہ السلام دی فتح دے طور تے دن عشرہ محرم 10ویں محرم دی پہلا بھی مشہور سی. انہوں نے روزہ رکھیا موسیٰ علیہ السلام دی فتح دی خوشی چ. یہودیاں آکھیا مسلمانوں یہ تے تہوار ساڈا ہے. نبی کریم دی بارگاہ چ خبر پہنچی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں. فصامہ فصیامہ، پس نبی کریم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو ارشاد فرمایا تم بھی روزہ رکھو، اور نال فرمایا اے میرا 10ویں دا رکھ دے نے، تسی نال 9ویں دا جوڑ لو یا 11ویں دا جوڑ لو، تہاڈا روزہ بھی انہاں دی طرح نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی عبادت بھی انہاں نال وکھری ہو.